الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرے. یہ ایک اللہ کا قانون ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، عبادت کی کسی قسم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے. اس کے اندر نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، درگاہ، آستانے والے، زندے، مردے، کلندر، سائیں، درخت، پتھر، ستارے، چاند کو اس کے ساتھ شرک، یہ بھی یہ کرتا ہے. یہ شرک. باقی یہ کہ اللہ نے اختیار دیا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں پوری دنیا میں، کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دیا. اللہ کہتے میرے بندو تم مخلوق ہو کے نہیں اختیار دیتے، نہ کرو. میں خالق، میں تھک گیا ہوں. اگر کوئی سچی توبہ کر لے، سچی توبہ جس میں 3 شرطیں ہو. پہلی بات، گناہ کو چھوڑو. نمبر 2، اس پہ شرمندگی ہو. نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. شرک بھی معاف. لیکن جو شرک پر مرا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا، وہ جنت میں رہے گا. اللہ کے قانون نہیں بدلتے. بخاری شریف میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے اپنے باپ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور اللہ ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل دے کر جہنم میں پھینکوا دیں گے. اگلے بھی مان گئے، پچھلے بھی مان گئے کہ یا اللہ تیرا قانون ہٹا لے، تو نے مشرک کو معاف نہیں کرنا. یہ نبیوں کا بابا، دادا، پردادا، 70,000 نبیوں کا بابا، خود نبی رسول، 2 بیٹے نبی رسول، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پوتا نبی، یعقوب علیہ السلام پر پوتا نبی، یوسف علیہ السلام 2 قبلوں کا وارث. تیرے لیے گھر سے بے گھر ہوا، برادری سے ٹکر نہیں، حکومت کے آگے کھڑا ہوا، آگے شولوں کے سپرد ہوا، بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. ایک تو جانے دو، سفارشی صحیح مان گئے سارے، اگلے پچھلے، ایک تو جانے دو. نبیوں کا بابا، دادا، پردادا. اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی ما انا بظلام للعبید. میرے بندو، نہ میں ظالم ہوں نہ میرے قول بدلتے ہیں، میرے قانون نہیں بدلتے. میرا قانون ہٹا لے. جو شرک پر مرا جنت اس پہ حرام، جہنم واجب. جو تمہارے قانون ہیں اسمبلیوں کے، 70 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا کرنا کیا ہے. بنی اسرائیل کی قوم کی طرح 40 سال وہاں وہ ایسے گھومتے رہے، پتہ ہی نہیں ہے کوئی. نہ اہل قسم کے لوگ، نہ اہل، بھوکے، سب کچھ ہونے کے باوجود سب بھیک مانگنے والے. وجہ اللہ ناراض ہے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ رابطہ کرو. ان لنا للآخرۃ والاولیٰ. میرے بندو، دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے. دنیا بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے مجھ سے پھر رابطہ کرو. آگے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، وہ اللہ کے رسول تھے، مسیح ابن مریم. قد خلت من قبل الرسول، پہلے بھی رسول گزرے. یہ کوئی انوکھا ہے کہ رب کا بیٹا ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ امّہ صدیقہ، اس کی ماں سچی. مریم عابدہ زاہدہ، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، محتاج تھے. جو کھانا کھاتا ہو، محتاج ہو، وہ رب مشکل کشا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. ان بنی اسرائیل کی کرتوتوں، شرک، نبیوں کی مخالفت، بغاوت، نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کے نبیوں نے لعنت کی. داؤد علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل پر لعنت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات سے 5 دن پہلے یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کی. لعن اللہ الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ. رحمت العالمین پیغمبر لعنت برسا رہا ہے. اللہ کی لعنت پھٹکارو یہودیوں عیسائیوں پر. اپنی امت کو سمجھا رہے تھے اللہ کی لعنت پھٹکارو یہودیوں عیسائیوں پر. کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ، مشکل کشائی، حاجت روائی کا اڈا بنا لی. اللہ کی لعنت ہو ان قبر پرستوں پر جنہوں نے قبروں والوں کو اپنا مشکل کشائی حاجت روائی. محمد میں لعنت کی ہے یہود و نصارہ پر اپنی امت کو سمجھانے کی اور اس شرک سے بچانے کے لیے اپنی امت سے شفقت کرتے ہوئے فرمایا میری امت قبر پختہ نہیں بنانی، اونچی نہیں بنانی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمارت تعمیر نہیں کرنی، چراغ نہیں جلانا، لکھنا نہیں ہے میرے امتی اللہ کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھ. اور یہاں سارے محکموں میں خسارہ. واحد محکمہ ہے پاکستان میں قبروں والا محکموں کا، بچت ہی بچت، جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ بیٹھ گیا وہاں درخت کے نیچے، گلہ رکھا، لوگ گزرتے پیسے ڈالتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا تو یہاں بیٹھے؟ کہتے ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، بیٹھے ہیں، آتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اس میں پیسے ڈالتے جاتے ہیں. کوئی مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، قادی مہنگائی ہے. 3,000 4,000 اکٹھا ہو جاتا. یہ ساری تیسری برانچ 2 اور بھی ہیں. ایویں کرو، ایویں مت ماری رہندی مشرک دی زد جاری رہندی مشرک. اللہ تعالیٰ نے جناب پیغمبر جناب محمد الرسول وسلم کو جب نبی رسول بنا کے بھیجا تو آپ کو پتہ ہے جب دعوت دی تو مکے والوں نے بہت ظلم ستم کے پہاڑ ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں یہ قریب حبشے کا بادشاہ ہے نجاشی، بڑا عدل والا انصاف والا ہے، جو یہاں تکالیف برداشت نہیں کر سکتا اس ملک میں چلا جائے. یہ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف. جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے لوگ وہاں پہنچے. مکہ والوں کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ہم سے بچ کے نکل گئے. انہوں نے وفد بھیجا مکہ کے قریش نے، جا کے نجاشی کو ملا کہ وہ ہمارے غلام وہاں ہیں، وہ بھاگ کے آ گئے بگوڑے، اور ان کے لواحقین نے ہمیں بھیجا ہے ان کو واپس کرو. تو ان کو بلایا گیا تم کیوں وہاں بھاگ کے آ کے؟ تھے جی ہم کوئی بھاگ کے نہیں ہے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم پتھروں کو پوجتے تھے، ہم شرک کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، جہالت کی ہماری زندگی تھی. کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روتی رہتی تھی تکرار ہم میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں. کوئی زندگی تھی ہماری؟ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ایک شخص پیدا ہوا ہمارے مکہ میں، ہمارے جو ہے رشتہ داروں میں. ہم اس کو دیکھتے ہیں امانت، صداقت والا، سچائی والا، فہم و فراست والا، معاملہ فہمی والا، عدل و انصاف. اس کی ہم نے ساری زندگی دیکھی. وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، ہم اس پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجنا، شرک نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنی، ظلم و زیادتی نہیں کرنی، زنا بدکاری نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا. ہم اس پر ایمان لائے، اپنی زندگی کو صحیح کیا. یہ ہم پہ ظلم و ستم کرتے تھے. ہم نے کہا پتہ چلا آپ عدل والے ہیں، ہم یہاں ہیں، ٹھیک ہے رہو یہاں، تو کوئی کچھ. مکہ والوں نے کہا یہ تو کام بڑا خراب ہوا. پھر وہ حربہ استعمال ہوا جو ہر دور میں استعمال ہوتا ہے اہل ایمان اہل توحید کا، کیا؟ گستاخ. یہ ایک بڑا گستاخ جو کسی کے عقیدے نظریے کے مطابق رہو، گستاخ. آپ کہیں علی حجویری اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ان پہ رحمتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول کرے، لیکن وہ داتا نہیں ہیں. اچھا یہ مطلب ہے کہ تسی داتا صاحب نو نہیں مندے؟ نہیں مندے، انہیں مننا ہے تو نہیں مندے. لا فتویٰ ساڈے تے ہزارہ داری بنائی ہے آپ لوگوں نے. تم ایک غلط عقیدہ رکھتے ہو، ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو وہ رکھنے پر؟ وہ بھی اللہ سے مانگے، اس کی تو اپنی اولاد ہی نہیں تھی. گنج بخش سوئی بخش کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے. یا گستاخ. اچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کریں. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، وہ پاک، اس کی ماں بھی پاک. اللہ نے انجیل اتاری، وہ تعریف کرے عیسائی کے سامنے. آخر میں کہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں.
عیسائی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام دا منکر ہے، عجیب مسئلہ، دھونس بنائی دھاندلی، منکر. انہوں نے یہ حربہ استعمال کی، پادریوں کو ساتھ ملایا اور بادشاہ کو کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. بس یہ حربہ ایک گستاخی والا چلتا ہے ہر جگہ، بس جس کے پاس کوئی جواب لائے کوئی گستاخ، کوئی گستاخ. کتنے واقعات ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. گستاخ ویسے نہ نماز نہ روزہ، گستاخ. وہ بچی وہ جس نے کپڑا پہنا، وہ تمہارے سامنے بھی واقعہ، وہ ڈیزائن والے کہ قرآن قرآن قرآن، بڑی مشکل سے بچی. تو ایک جگہ بیٹھے باتیں ہو رہی تھی کہ دیکھو کیسی قوم، جاہل قوم ہے. تو وہاں ایک بات آدمی نے ہمیں واقعہ سنایا کہ بنگلہ دیش میں ایک جگہ لوگ پیشاب کرنے سے باز نہیں آتے تھے. ہوتے ہیں نا ایک جگہ پر، آیا بس پیشاب، آیا پیشاب. وہ وہاں پر لکھتے ہیں کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، کبھی کچھ وہ نہیں باز آنے پیشاب شاب. تو بنگلہ دیش میں بھی ایسی جگہ تھی ہیں تو ایک کو جائے اوپر سارے انہیں ہے کہ انہیں اتنے عربی چ لکھ دیتا لا یجود ہنا الواحد ان یتبول، یہاں پیشاب کرنا منع ہے، عربی چ لکھ دیا. وہ لوگوں نے مجھے ویڈیو دکھائی، وہ جناب لوگ آئے بھاگا نالا کھولا، وہ گیا تو قرآن لکھے، وہ قرآن لکھے، اس طرح جان چھوٹی. جاہل لوگ، آگے کا پتہ نہ، گستاخ، اور کبھی استنجا کیا نہیں، نماز کا پتہ نہیں. کتنے واقعے ہمارے ملک میں، گجرانوالہ میں واقعہ ہوا، کئی سال ہو گئے، بعد میں پتہ چلا اس نے پیسے لینے تھے اس سے، نہ اس کے پیسے دینے تھے. حافظ قرآن بازار میں شور ڈال دیا، گستاخ گستاخ، اس کو گھسیٹ گھسیٹ. کوئی بدبخت سوچتا پوچھتا نہیں کہ بات ہوئی کیا ہے. جاہل لوگ، کتنے واقعات ہو چکے. وہ سیال کوٹ میں غیر مسلم کو بیچارہ، عجیب لوگ. بہرحال اللہ خیر. تو خیر کہنا یہ رہا تھا، یہ بڑا ایک گربہ ہے گستاخی کا. جناب یہ گستاخ ہے. اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں. میٹنگ کی، انہوں نے کہا جو ہوگا سو ہوگا، ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. سورۃ مریم اتر چکی تھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، ان کی ماں کا بیان، عیسیٰ علیہ السلام پاک، اس کی ماں پاک، بڑی آبدہ زہدہ، سارا قرآن نے بتایا. تو جب بادشاہ نے طلب کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہو، انہوں نے کہا یہ ہم کوئی گستاخی نہیں کرتے، جو ہمارا قرآن کہتا ہے ہم وہی کہتے ہیں. مریم کے نام پہ سورت ہے قرآن میں، الحمدللہ ہم گستاخی کریں گے. تو سورۃ مریم جب سنائی، سر جھکا کے وہ سن رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اس سے ایسے زمین کو کھرید رہا تھا اور قرآن سن رہا تھا. قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس کی آنکھوں سے آنسو، قرآن کا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جب قرآن نے نقل کیا، رونے لگ گیا. بعد میں کہتا ہے یہ چھڑی ہے نا میرے ہاتھ میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، جو کچھ اس نے سورت سنائی بالکل عیسیٰ. پادریوں کو بڑا غصہ آیا، ہوں نہ کرو، مجھے سب پتہ ہے، تم نے یہ بات بنائی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں. آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، یہاں رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہ جو تحفے لے گیا، لے لے تحفے اپنے. جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو مجھ سے رشوت نہیں مانگی، میں اس کی توحید حق کے لیے لوگوں کے تحفے، لوگوں کی دنیا کیوں لوں. اور جب نجاشی فوت ہوا، رسول اللہ فرمایا آؤ، اللہ نے مجھے بتایا تمہارا بھائی فوت ہو گیا، اور صفحے باندھو، ہم نجاشی کا جنازہ پڑے گا، بانا جنازہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرتے، پہلے یہ حلال تھی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب، جوا اور جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر، والازلام اور یہ فال نکالنی تیروں سے. 3 تیر، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کام کر، ایک پہ لکھا ہوتا کام نہ کر، ایک پہ کچھ نہیں، اس کو ڈالتے تھے، فال نکالتے تھے. رجسون پلید من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، بچ جاؤ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان، شیطان ارادہ کرتا ہے یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اندر دشمنی عداوت ڈالے، فی الخمر والمیسر، شراب، جوئے، نشہ، جوا، مال بنانا، کھیلنا، لڑائی، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. یصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز. فہل انتم منتہون، رکتے ہو کہ نہیں؟
بعد آتے ہو کہ نہیں؟ کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا اتنی قباحتیں نہیں بیان کی جتنی یہاں. شراب، جوا، اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کرنا، فال نکال، پلید شیطانی عمل، عداوت بغض کا باعث، اور یہ ذکر سے روکنے میں رکتے ہو کہ نہیں؟ ایسا انداز کہیں نہیں ہے قرآن میں. بدو نے قرآن سنا، عربی تھا، کہنا کس نے غصہ چڑھایا، رب کو بڑا غصے تھے. رکتے ہو کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتہینا یا رب ہم رک گئے. انس کہتے ہیں میں ماموں اور چچوں کو شراب پلا رہا تھا، کھانے کے بعد حلال تھی. باہر منادی ہوئی، کہا باہر پتہ کرو. میں نے آگے کہا وہ تو ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے کہ شراب حرام ہوگی. جس کا پیالہ منہ کے ساتھ تھا جھٹک دیا، مٹکے توڑ دیے گئے. ہر گھر کے اندر سارے مٹکے توڑ دیے گئے. مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ پانی ہے، سیلاب ہے. سنا، رک گئے. ہماری طرح نہیں سن کے سننا. جمعے کے خطبے، تقریریں، خلاصے، عید کے خطبے، ہضم. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. 20 رمضان گزر گئے، 15. یہ زبان ٹھیک نہیں ہوئی. زبان ایسی بات کرتا ہے سن کے بھائی کے کانوں سے دھواں نکل جائے. دریلا بچھو، زبان ٹھیک نہیں ہوئی. کیا ہے رمضان، کیا ہے سحری، کیا ہے افطاری اور کیا تراویح. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یہ تھے نا، سنتے جاتے تھے اور مانتے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا. سورت مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. ایسا ممتحن ہے، سارے پرچے پہلے بتا دی، پرچے دارے بتا دیے، یہ ہوگا، یہ سوال، یہ تیاری کر لو. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. جب اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن عیسیٰ بیٹے مریم کے ادھر آ، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. عیسائیوں کو جھوٹا کرے گا، جو جس کو پوچھتا تھا اس کو جھوٹا کرے گا. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ من دون اللہ، اللہ کے بغیر. یہاں جو شرک کرتے ہیں نا، قبر پرستی یا دوسرے، ان کو شیطان بڑی پٹیاں پڑھاتا. او جی بادشاہو، اللہ کہتا ہے من دون اللہ، اللہ کے جو بغیر ہے نا ان کو نہ پکارے. اے ولی بزرگ تھا اللہ دے اپنے نے، ایک کدو غیر نے. یا عیسیٰ علیہ السلام کو من دون اللہ، اللہ غیر اللہ کہہ رہا ہے. جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتا ہے، قبر، درخت، پتھر کو نبی، رسول، پیر، پیغمبر، ولی، اس نے اس کو اللہ کے غیر من دون اللہ بنا لیا. تو انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے بغیر. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ تو پاک ہے شرک سے، شراکت سے. مجھے کیا حق ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی کوئی نہیں. ان کنت قلت، اگر یہ میں نے بات کہی ہے، فقط تو آپ جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں، ولا عالم، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی پوشیدگیوں کو جاننے والا ہے. ما قلت لہم، میں نے نہیں ان کو بات کہی تھی، الا ما امرتنی بھی، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم، میرا بھی وہی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تمہارا بھی وہی. وکنت علیہم شہیدا، میں ان پہ وہاں گواہ تھا. ما دمت فیہم، جب میں ان میں تھا. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی. کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ان پہ نگران تھے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ. یہ ندان دوستی ہے عیسائیوں کی اپنے پیغمبر سے، اللہ کے سامنے پیشی کروا دی عدالت کے کٹہرے میں. یہ ندان دوستی ہمارے پیغمبر کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کی. یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ آپ مشکل کشائی کریں، یا رسول اللہ آپ صحت دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو ہے اولاد دیتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول. وہ عیسائی کہتے ہو یہ کیا پیچھے، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں. کہتے میں نے بھی تو محبت میں آ کے یہ باتیں کی تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے گناہ معاف کر، مشکل کشائی کا، مجھے رزق دے. تیرے قرآن نے، تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا.
تو نے رب سے پرمٹ کٹایا ہوا ہے شرک کرنے کا. میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے کی ہے. جو میں کہتا تھا وہی کچھ تو اپنے نبی سے کر رہا ہے. یہ ہے ندان دوستی. اللہ پوچھے گے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا، میں نے کہا تو کہا دیا. آگے وہ کہتے ہیں پیغمبر کا حوصلہ بڑھا ہوتا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر یا اللہ ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، مطلب نہ دے عذاب. وَإِن تغفر لهم، اگر تو ان کو معاف کرے گا، فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں. میں نے عرض کر دی، باقی آپ جو مرضی فیصلہ کریں. قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے آج سچوں کو ان کا صدق سچائی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں، چلیں گی ان کے نیچے نہریں. جو سچے لوگ تھے توحید والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور سورت ختم ہوئی. ہر سورت ایک کتاب ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، جو اس میں ہے وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لاہور داتا دے تے اجمیر جڑا ہے وہ مجھے چشتی دے تے پاک پتن بابا، غلط ہے. اللہ ہی کے لیے جو سب کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ دعا کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو اپنی امت کو یاد کر کے محمد رسول اللہ ساری رات ہی روتے رہے یہ عید پڑھ کے. سورہ الانعام، قرآن میں 5 سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ، الانعام، سورت کہف، اور 22ویں پارے میں 2 سورتیں سبا فاتر. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. الانعام جمع نام کی، یہ جو 8 چوپائے ہیں نا، بھیڑ نرمادہ، بکری نرمادہ، گائے نرمادہ، اونٹ نرمادہ، ان کا ذکر ہے اس سورت میں، اس لیے سورت کا نام الانعام. یہ توحید شرک کا رد، توحید کے دلائل عقلی اور نقلی، ایک اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے عبادت کا، یہ اس کا موضوع ہے. اللہ نے امت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نبی آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہے، مسجد مکرم ہے، مصطفیٰ مطہر، چنے ہوئے بخشے ہوئے، آپ پر نبوت رسالہ ختم. میں آپ کو خطاب کرتا ہوں، تیری امت کو سناتا ہوں، اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے نہ مشکل، میں اللہ کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں. جب نبیوں اور رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے. مت تمہاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا نبی پریشان نہ ہو جب مکہ والے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب تعریف کرے، تجھے کہتے ہیں صادق سچا، تجھے کہتے ہیں امین. جب تو قرآن سناتا ہے نا تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تجھے نہیں جھٹلاتے. دیکھو ہم یہاں ملک میں رہتے ہیں، ہم کو فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہم جو قرآن حدیث والے لوگ ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ان یاد دوجے نالوں میں سے فرق ہوں ہے، نماز سے بھی کو تھوڑا بہت ہے. یہ مطلب یہ لوگ کہتے ہیں یہ بندے بڑے چنگے ہوندے نے قرآن حدیث والے، لیکن ایک گلا ہور کر دینے، کوڑوں کر دینے. ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہے، جو ہم بات پیش کرتے اس پر اعتراض. نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، رب کی ایتوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نبی کہہ دے میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں تو مجھے کیوں تانا دیتے ہو کہ تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ساتھیوں کے لیے کفن نہیں ہے، تمہارے پہ غربت فقر، یہ مجھے کیوں تانا دیتے ہو؟ میں نے کہا ہے کہ میرے پاس خزانوں کا میں مالک ہوں؟ نہیں ہوں میں خزانوں کا مالک. اللہ نے مجھے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے دیا اور لتاں کے چوڑے کھا دے اللہ نے فضل نال، ایک کھا لیا. میں اور بھی ہے، انہوں نے کہا جی اے بھی ہے کہ لے آؤ. اور 2 مہینے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویاں کھجور کھا کے پانی پیتے تھے، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب کی باتیں نہیں جانتا. جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیوں مجھے کہتے ہو کہ عذاب کب آئے گا؟ جو نبی کو نہ مانے اس پر عذاب آتا ہے، ہم تجھے نہیں مانتے. لا عذاب،
میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں کہ تم مجھے کہو کہ کب عذاب آئے گا، مجھے کیا پتا، اللہ کو پتا جب تم پہ لائے گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نبی کہ میں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کیوں مجھے کہتے ہو کہ کھاتا پیتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں، بازاروں میں چلتا ہے کھاتا اور نبی ہوں؟ میں نے کہا میں فرشتہ ہوں، کیوں تانا دیتے ہو مجھے اس کا؟ آپ کیا ہیں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کی پیروی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے سب میں سے، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، نبی ان کو کہہ دے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو چاہیے غور و فکر کرے۔ آگے اللہ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا اللہ کے بغیر، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جانتا ہے خشکی میں تری میں، مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ، نہ دانا فی ظلمات الارض، زمین کے اندر تاریک کی ملارت میں نہ کوئی تر، ولا یابن خشک، اللہ فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ دانا اگے گا، کون کھائے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا، ذرے ذرے کا اللہ کو پتا ہے۔ آسمان کے ستارے، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، کتنی سانسیں، کتنے قدم، کتنے رزق، سب اللہ جانتا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنی قوم کو، اور کہا انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے سپرد کر دیا جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا، بغیر ماڈل نمونے کے، یک طرفہ، اور میں شرک نہیں کرتا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیوں ڈراتے ہو مجھ کو ان درگاہوں اور ان معبودوں مشکل کشاؤں سے؟ کیسے میں ڈروں جو شرک کرتے ہو، اور تم نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے، مجھے ان سے ڈراتے ہو کہ بچ جا، یہ تیری لت پان، اچھا کام میں یہ ٹنگ توڑ دینے، توڑ مروڑ دینے، ٹھڈ چ پیڑ کر دینے، تھنا خون، یہی کام میں رکھے، اے تومتا لائیاں رہنا تھے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، بتاؤ امن میں کون ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لائے اور ذرہ برابر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن۔ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے ظلم کا لفظی معنی سمجھا، ظلم کا لفظی معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، نامناسب بات، اس کا حق اس کو دے دینا۔ رسول میں نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق کسی کو دینا، اور جب اللہ خالق مالک رازق کا حق مخلوق بندوں کو دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ امن میں کون ہے؟ جو ایک اللہ پر، ایک اللہ پر جو چاہے وہی ہوگا، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے تو بس امن میں ہے۔ اور جو ادھر بھی سپ آئیے علی اجمیری جڑا نا، وہ کہتے مسجد تھنا چنا خون نہ لیا، وہ نہیں وہ اجمیر، ہاں ادھر بھی، وہ بابا فرید کا بھی ٹائم آ گیا۔ سارے ان کو پریشانی ہے، ان کو ڈر ہے، توحید والا ایک اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، اس کو پتہ ہے جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، اور جو منظور ہے ہو رہا ہے، جو منظور ہوگا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، 18 کا یہاں ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، میرے بندو میرے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، ملانے والوں، وسیلے، صدقے طفیل کہہ کے میرے ساتھ دوسروں کو ملا کے دعائیں کرنے والوں، اگر یہ 18 پیغمبر ان میں سے کوئی شرک کرتا، سب کے میں عمل ضائع برباد کر دیتا۔ تم کیا مت اس جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا، قبر کا بھی عذاب قرآن میں موجود ہے کئی آیتوں میں، اور پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیتے ہیں، ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ بات سمجھو،
اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں بتا دی. ذہن میں بات آئی کہ یار ہدایت قبول کرنی چاہیے, توحید پر چلنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, حلال یار کوئی نہیں سب چلتا ہے. دیکھیے پھر ذہن میں بات آئی, سنا کہ نہیں کچھ صحیح ہونا چاہیے, جی بات ٹھیک نہیں ہے, موت کا کیا, چل کوئی نہیں, سارا مطلب. بار بار جب کوئی ہدایت کو ریجیکٹ کرتا ہے, حلال کو ریجیکٹ کرتا ہے, نماز پڑھنے کو ریجیکٹ کرتا ہے, اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے, پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ کو حق ہے سزا دینے کا. اور اللہ کی سب سے خطرناک بڑی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے بندی کو پھر محروم کر دیتا ہے ہدایت سے. جا میرے بندے میری بندی, اگر تجھے میری ہدایت قبول نہیں, اتنی بار تیرے پاس ہدایت آئی, تو چل سکتا تھا, تو نے ریجیکٹ کیا, آج سے میں تجھے اپنی ہدایت سے محروم کرتا ہوں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم, ہم ان کے دل اور آنکھیں پھیر دیتے ہیں ہدایت سے. کیوں یا اللہ؟ کمالم یؤمنوا بھی اول مرہ, جب وہ پہلے ایمان نہیں لائے. سوچ بندے کی, فکر بندے کی غلط رہ جا رہا ہے, 5 سال 4 سال 10 سال سن کے سولنا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ میرے بندے میری بندی, آج کے بعد تو میری ہدایت سے محروم ہے, تیری زندگی میں نے لکھی ہے 65-70 سال, وہ پوری کر. فرشتے عصر کی نماز میں, صبح کی نماز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کی, وہ تیری ڈائری لکھ رہے ہیں, تیرے سامنے میں تیرے ویڈیو چلا دوں گا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے, خیر کا, شر کا, ہدایت کا, گمراہی کا, جنت کا, جہنم کا. رمان کے لیے انسان سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی. کوئی زبردستی نہیں ہے میرے بندے, ادھر جا تیری مرضی, سینما کو جا تیری مرضی, مسجد میں جا تیری مرضی. لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ سب کا تجھے حساب دینا ہوگا, میرے سامنے آنا ہے, تیرا سارا لکھا پڑھا میں سامنے کر دوں گا. اس وقت تو پچھتائے گا, کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی. ابھی سے ہم فکر کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.